بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت دوم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت دوم کا سبق نمبر 1.4 جو کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم سے متعلق ہے، اس سبق میں آج ہم پہلی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا، دیکھتے ہیں حاصلات تعلم۔ پیارے بچوں، پہلا حاصل تعلم ہے دو مختصر صحیح اور مستند احادیث مع ترجمہ یاد کر سکیں۔ آج کے سبق میں ہم ایک مختصر صحیح اور مستند حدیث پاک کو یاد کریں گے، اور دوسرا SLO ہے احادیث کو سمجھ کر روزمرہ زندگی میں ان کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ یعنی ہم نے حدیث کو یاد بھی کرنا ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اور سمجھنے کے بعد ہم نے اس حدیث کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے یہاں ہمارے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ وہ ویڈیو کو یہیں پہ روک کر طلبہ و طالبات سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کریں۔ ویلکم بیک عزیز طلبہ و طالبات۔ یقیناً آپ بچے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات بڑی عمدگی اور خوش اسلوبی سے اپنے اساتذہ کرام کو دے چکے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اعلان سبق ہے کہ آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کا درود شریف سے متعلق فرمان مبارک مع ترجمہ پڑھیں گے۔ درود شریف کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کا فرمان بھی پڑھیں گے، اور پھر ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسلامی نقطہ نظر آج کے سبق کا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ یعنی جتنا زیادہ جو درود پاک پڑھے گا وہ اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بروز قیامت قریب ہوگا۔ تو درود پڑھنا یہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب اپنے آپ کو قریب کرنے کے مترادف ہے، اور یہ حدیث پاک ہے سنن ترمذی کی حدیث نمبر 484 عزیز طلبہ و طالبات، یہاں قبل از پڑھائی کے چند سوالات ہیں۔ میں بارے دیگر گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ سٹاپ کریں اور طلبہ و طالبات سے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کریں۔ خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آپ نے دہرائی کے سوالات کے بھی جوابات دیے اور قبل از پڑھائی کے سوالات کے بھی جواب دیے۔ یقیناً ان دونوں سوالوں کے جوابات سے آپ بچوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کے علم میں بیش بہا اضافہ ہوا ہوگا۔ پیارے بچوں، ہم حدیث پاک کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو حدیث کا لفظی معنی بات ہے، گفتگو، بات چیت، یہ حدیث کا لفظی معنی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کی گفتگو اور عمل کو حدیث کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں میں آپ کو چند چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں، آپ غور سے سنیے گا۔ بنیادی طور پر حدیث کی 3 قسمیں قرار دی جا سکتی ہیں۔ 3 چیزیں ہیں جنہیں ہم حدیث کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے اس میں قول یعنی گفتگو یا بات چیت، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو وہ حدیث ہے۔ یہ قول کی ایک قسم ہے، یعنی جو آپ نے زبان سے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد دوسری حدیث میں ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں فعل، جیسا آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو حدیث کہتے ہیں۔ تو فعل سے مراد کام کرنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے کام کر کے دکھایا ہو اسے بھی حدیث کہتے ہیں۔ قول جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ حدیث ہے، فعل جو آپ نے کر کے دکھایا، پریکٹیکل کیا، وہ بھی حدیث ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ایک تیسری صورت بھی ہے، وہ ہے تقریر۔ اس تقریر سے مراد یہ ہے کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ ارشاد فرمایا، نہ آپ نے پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھایا، بلکہ کسی دوسرے ساتھی نے، کسی دوسرے صحابی نے آپ کے سامنے کوئی کام کیا یا آپ کے سامنے کوئی نئی بات کی،
اور آپ نے اس بات کو سن کر یا اس کام کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی، اس پہ منع نہیں کیا، تو وہ کام بھی یا وہ جملہ بھی حدیث میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی جس کام کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو، وہ بھی حدیث میں شامل ہو جاتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور عمل کو حدیث کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی طرح حدیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ سے اچھی اچھی باتوں کا علم ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم حدیث پاک پڑھیں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 70 یعنی 70 نمبر حدیث ہے، جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا، گویا جو بچہ یا جو بندہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس بندے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم بہت زیادہ کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات پہ درود پاک بھیجتے رہیں۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کے لیے سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ طلباء 2 کے جوڑوں میں تقسیم ہو جائیں۔ ایک طالب علم حدیث پاک کا عربی متن سنائے اور دوسرا طالب علم حدیث پاک کا ترجمہ سنائے۔ جی تو پیارے بچوں، جلدی جلدی سے آپ بچے 2 گروپس میں تقسیم ہو جائیں اور ویڈیو کو یہیں پہ روک کر آپ بچے آپس میں اس ایکٹیویٹی کو کریں کہ ایک بچہ پہلے حدیث پاک کا متن سنائے، عربی سنائے، پھر دوسرا بچہ اس کا ترجمہ سنائے، اسی طرح پھر دوسرا بچہ عربی سنائے گا اور پہلا بچہ ترجمہ سنائے گا۔ جی تو بچوں، ابھی آپ اس ایکٹیویٹی کو مکمل کریں۔ خوش آمدید۔ جی تو بچوں، اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے آپ بچوں کو کافی حد تک حدیث پاک اور اس کا ترجمہ یاد ہو چکا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ محلے کی مسجد کے امام صاحب سے درود شریف کی فضیلت پر کوئی حدیث پاک سنیں اور اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں تحریر کرے۔ ہر ایک محلے میں کوئی نہ کوئی مسجد ہوتی ہے، آپ نے اپنے قریبی مسجد کے امام صاحب کے پاس جانا ہے، نہایت ادب سے، نہایت عزت و احترام سے ان سے گزارش کرنی ہے کہ آپ ان سے درود شریف کے موضوع پر کوئی ایک حدیث پاک سنیں گے اور پھر اس حدیث کو جو وہ سنائیں گے اس کا مفہوم آسان لفظوں میں، سادہ سادہ جملوں میں اپنی کاپی پہ تحریر کریں گے اور اگلے دن جا کے اپنے اساتذہ کرام کو دکھائیں گے اور اساتذہ کرام سے شاباشی بھی وصول کریں گے۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم اعادہ کر لیتے ہیں، سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا حدیث کا لفظی معنی بات ہے، اور ہم نے پڑھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی گفتگو اور عمل مبارک کو حدیث کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی طرح حدیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اپنی رحمت بھیجتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، ہم نے یہ چیزیں آج پڑھی اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسی طرح سے ان چیزوں کو پڑھتے رہیں اور ہم اسی طرح سے درود پاک کی کثرت کرتے رہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک پڑھی اور اس کا ترجمہ سیکھا۔ کل ہم ایک نئی حدیث پاک اور اس کا ترجمہ یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان چیزوں کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے لیسن کو، اپنے سبق کو نہایت عمدگی سے اور آسانی سے تیار کر سکیں گے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے آج کے اس لیکچر کا دورانیہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ کل انشاءاللہ دوسری حدیث پاک کے ساتھ دوبارہ سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔